بہت پرانی بات ہے، ایک گاؤں میں سلمان اور ریحانہ نامی شوہر اور بیوی رہا کرتے تھے۔ سلمان ہیرے جواہرات فروخت کر کے لاکھوں روپے کمایا کرتا، لیکن دولت مند ہونے کے باوجود وہ بہت کنجوس تھا۔ وہ کسی سے بات تک نہیں کرتا تھا، وہ صرف اپنے بارے میں سوچا کرتا۔ اس کی اہلیہ ریحانہ بھی بالکل اپنے شوہر کی طرح کنجوس تھی۔ یہ دونوں شوہر اور بیوی پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھاتے۔ ان کا 3 سالہ فرزند تھا، دونوں کا لاڈلا تھا، لیکن سلمان اپنے بیٹے کو لے کر فکر مند تھا۔ اگر اس سے مونچھ آ جاتے تو اچھا تھا، اسے پالنے کا پیسہ تو بچ جاتا۔ وہ یہی بات اکثر بولا کرتا تھا۔ ایسے میں ایک رات ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب انہوں نے جا کر دروازہ کھولا تو وہاں پر بھوت کھڑا تھا۔ بھوت کو دیکھتے ہی دونوں شوہر اور بیوی تھر تھر کانپنے لگے۔ تب بھوت نے سلمان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، میں گاؤں کے درخت پر رہتا ہوں، لیکن بارش کی وجہ سے وہ درخت گر کر پانی میں بہہ گیا۔ میں بے گھر ہو گیا ہوں۔ میں آج رات آپ کے گھر میں قیام کرنا چاہتا ہوں، کل چلا جاؤں گا۔ کیا میں آج رات آپ کے گھر قیام کر سکتا ہوں؟ بھوت نے بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہا تو فوراً سلمان کو ایک خیال آیا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو میرے گھر میں قیام کی اجازت دیتا ہوں، لیکن مہمان نوازی کے بدلے آپ کیا دو گے؟ بھائی صاحب، میں آپ کو اس مہربانی کے بدلے آپ کو 3 باتوں اور وعدوں کا تحفہ دوں گا۔ سلمان کو بہت حیرت اور تعجب ہوا، کیونکہ اس نے بھوت کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دی تو وہ اس کے بدلے کچھ دے رہا تھا۔ اس نے بھوت سے کہا، دیکھو، میری بڑی خواہش ہے وہاں پر جو میرا بیٹا سو رہا ہے اس سے جلدی مونچھ آ جائے۔ یہی میرے لیے کافی ہے، میرا اسے پالنے کا پیسہ بچ جائے گا۔ آپ جیسا چاہتے ہیں، آپ کے بچے کو مونچھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد بھوت نے سلمان کی اہلیہ سے پوچھا، تم بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میں جس پر ہاتھ رکھوں وہ بہت بڑی ہو جائے، اسے پوری کر دیجیے۔ ریحانہ نے بھی اپنی خواہش بھوت کو بتائی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ وہ جس سے ہاتھ لگائے وہ بہت بڑی ہو جائے تاکہ اسے کوئی چیز خریدنی نہ پڑے۔ اس طرح اگر وہ سونے کے سکے کو بھی ہاتھ لگاتی تو وہ بھی بڑا ہو جائے۔ یہی اس کی خواہش تھی۔ دونوں شوہر اور بیوی نے اپنی اپنی خواہش بھوت کے سامنے رکھی۔ ٹھیک ہے، جو تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا۔ بھوت نے دونوں شوہر اور بیوی سے کہا۔ اس کے بعد بھوت نے سونے کی اجازت مانگی اور اوپر جا کر سو گیا۔ تھوڑی دیر میں چھوٹا بچہ زور زور سے رونے لگا۔ سلمان اور ریحانہ جب بچے کو دیکھنے گئے تو اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں آ چکی تھیں، لیکن جب ریحانہ نے اپنی چھینک کو روکنے کے لیے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا، اسی وقت اس کی ناک بہت لمبی ہوتی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر شوہر اور بیوی اپنا سر پیٹنے لگے۔ ہائے اللہ، 3 سال کے بچے کو اتنی بڑی مونچھ، کتنا خراب نظر آ رہا ہے میرا لاڈلا۔ میرے اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ بھوت کی طرف سے یہ سب کچھ ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے۔ دونوں شوہر اور بیوی اب پچھتانے لگے۔ خواہ بھوت کو انہوں نے گھر میں رہنے کے لیے کہا۔ ارے اس میں میری کیا غلطی ہے؟ آپ لوگوں نے جو کچھ مجھ سے مانگا میں نے اس کے بدلے میں وہی دیا ہے۔ اگر آپ کو کسی سے کچھ مانگنا ہو تو بہت ہی احتیاط سے مانگنا چاہیے۔ منہ میں جو آئے اگر وہ مانگ لیا تو اچھا نہیں رہے گا۔ پھر سلمان نے بھوت سے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پریشان مت ہو، تم نے مجھ سے جو 2 چیزیں مانگی تھی وہ مانگ چکے، ابھی ایک باقی ہے۔ اب جو بھی مانگنا ہے سوچ سمجھ کر مانگنا۔ سلمان نے کہا، ہمیں عقل آ گئی ہے، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو چیزیں دی ہیں اسے واپس لے لیجئے۔ یہ بات سن کر بھوت وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد چھوٹے بچے کے چہرے پر سے مونچھ غائب ہو گئی اور ریحانہ کی ناک بھی اصلی حالت میں آ گئی۔ اس دن سے دونوں شوہر اور بیوی نے کنجوسی کرنا چھوڑ دیا اور غریبوں کی مدد کرنے لگے۔ ہائی کڈز،
Visit us in Facebook and Twitter.